أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور اللہ باقی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر ہم انشاءاللہ ایک بڑی ہی اہم بات سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے فرمایا، قل، میرے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لو کان معہ، اگر میرے ساتھ ہوتے، آلہۃ، کوئی اور الہ، کوئی اور معبود، یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ جیسا کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا دیگر لوگ جو اب بھی کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، اور بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے تو وہ معبود کیا کرتے؟ اذن، تب، لبتغوا، وہ ضرور تلاش کرتے، البتہ وہ ضرور تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف کوئی راستہ، یعنی اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو وہ ضرور، وہ زمین پہ نہ بیٹھے رہتے بلکہ وہ ضرور عرش کی طرف جاتے۔ کیوں؟ عرش کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ صاف ظاہر ہے جب دو طاقتیں برابر ہوں تو وہ پھر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، دوسری طاقت بھی کوشش کرتی ہے کہ اس کا تختہ الٹ دوں، اس کے ساتھ میں لڑائی کروں، تو اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو ضرور وہ راستے ڈھونڈتے عرش کی طرف جانے کے، کہ ہم عرش کے اوپر جا کر قبضہ کریں، ہم اللہ کا تختہ الٹ دیں، وہ ضرور کوشش کرتے۔ میرے محترم بھائیو، سچی بات ہے، آپ دنیا کی مثالیں دیکھ لیں، جب بھی کسی ملک کے پاس پاور زیادہ آتی ہے، طاقت زیادہ آتی ہے، تو وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، وہ ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں میرے محترم بھائیو، امریکہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھ لیں وہ پاکستان میں کس قدر کوشش کرتا ہے، اپنی مرضی کا بادشاہ لے کر آتا ہے، اپنی مرضی کا حکمران لے کر آتا ہے، سارے وہ کام کوشش کرتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، الہ ہوتے، مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو یقیناً وہ کوشش کرتے کہ عرش تک پہنچیں اور عرش کے اوپر قبضہ جا کر کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، کبھی کوئی سورج لیٹ نہیں ہوا، کبھی چاند لیٹ نہیں ہوا، کبھی رات لیٹ نہیں ہوئی، کبھی دن لیٹ نہیں ہوا، جو میں نے نظام ترتیب دیا ہے ویسے کا ویسا جس دن سے دنیا بنی ہے قیامت تک ویسے کا ویسا چلے گا، کوئی اس کے اندر بگاڑ نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے علاوہ کوئی معبود ہوتے تو یہ کائنات کا نظام ایسے نہیں چلنا تھا۔ دنیا کے اندر دیکھیں کتنی بے امنی ہے، کتنی بد امنی ہے، کتنی لڑائیاں اور فساد اور جنگ و جدل ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہر حکمران چاہتا ہے کہ میری پاور زیادہ ہو، میرے پاس علاقہ زیادہ ہو، میری حکومت زیادہ وسیع ہو جائے، ہر حکمران یہی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ جنگیں ہوتی ہیں، بد امنی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، لیکن کائنات کے نظام کے اندر کوئی انتشار نہیں ہے۔ کوئی دنیا کے اندر آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، دھوپ ہے، بادل ہے، بارش ہے، سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہوا ہے۔ آبادی بڑی، اللہ نے وسائل زیادہ کر دی ہے، پانی اللہ دے رہا ہے، ہر چیز اللہ دے رہا ہے، کسی چیز کے اندر کمی نہیں آ رہی۔ اگر زیادہ معبود ہوتے تو کائنات کا نظام نہیں چلنا تھا۔ میرے محترم بھائیو، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 91 اور 92، اللہ اس کے اندر بھی یہ بات دہراتے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی دوسرا کوئی معبود ہے۔
اگر کوئی دوسرے معبود ہوتے تو وہ بھی جو انہوں نے پیدا کیا ہوتا وہ لے کے چلے جاتے، یعنی تقسیم ہو جاتے. ایک معبود کہتا میں نے یہ پیدا کیا ہے، دوسرا کہتا میں نے یہ پیدا کیا. ہونا کیا تھا، یہ کائنات تقسیم ہو جانی تھی. کوئی کہتا سورج میں نے پیدا کیا ہے لہٰذا اس کو میں چلاؤں گا، کوئی کہتا چاند میں نے پیدا کیا لہٰذا اس کو میں چلاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کائنات تقسیم ہو جانی تھی. اور پھر دوسرا کام کیا ہونا تھا، اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر پھر ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا تھا، پھر لڑائی ہونی تھی، جنگ ہونی تھی، مقابلہ ہونا تھا پھر معبودوں کے درمیان. اللہ فرماتے ہیں پھر دنیا کا نظام نہیں چلنا تھا. سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 22 ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ بھی کوئی دوسرا معبود ہوتا لَفَسَدَتَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین کے اندر فساد ہونا تھا، بگاڑ ہونا تھا، زمین کا نظام، کائنات کا نظام نہیں چلنا تھا. تو معلوم ہوا کہ معبود صرف ایک اللہ ہے بلا شرکت غیر. وہ خود مختار کل ہے، مختار ہے، مالک و ملک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو اختیار اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ کے پاس. اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. اب اس کے اندر غور کریں تو نہ نبی اللہ کی اولاد ہے، نہ ولی اللہ کی اولاد ہے، نہ کوئی غوث کتب، کوئی نیک بندہ اللہ کی اولاد نہیں، نہ فرشتے اللہ کی اولاد ہے. وہ صرف اکیلا ہے، کیونکہ اولاد ہو تو پھر اللہ محتاج ہو جائے گا اپنی اولاد کا. کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو جس طرح میرے محترم بھائیو خالق اور مالک اکیلا ہے، اسی طرح معبود بھی صرف وہ اکیلا ہے. عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، قیام اور رکوع کے لائق، نظر و نیاز اور قربانی کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. میرے محترم بھائیو، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ ہمارا قرآن ٹھیک کرتا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی، وہ بلند و بالا ہے، عما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، وہ بہت بڑا ہے. انہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اوروں کو بھی اختیار دے رکھے ہیں، یا اللہ نے دوسرے بھی کوئی اللہ کے ساتھی شریک ہیں، یا اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، یا اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان ساری باتوں سے پاک ہوں اور اعلیٰ ہوں، بلند و بالا ہوں. یہ ساری تمہاری منہ کی باتیں ہیں، میرے ساتھ میرا شریک کوئی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ معبود بھی صرف اللہ ہے، خالق و مالک و رازق، داتا، مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے. آپ انبیاء کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، سب سے زیادہ مشکلیں آئی ہیں تو نبیوں کی ذات کے اوپر آئی ہیں. میرے نبی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، ان کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت گزرا ہے. تو میرے محترم بھائی، اگر وہ مشکل کشا ہوتے یا وہ معبود ہوتے، الہ ہوتے، خالق اور مالک ہوتے، تو ان کے اوپر کبھی تکلیف نہ آتی. آپ پڑھ کے دیکھیں میرے محترم بھائیو، پوری ایک کتاب ہے میرے نبی کے آنسو. اللہ کے نبی کے کتنی جگہوں کے اوپر، کتنے مقامات کے اوپر میرے نبی کے آنسو گرے ہیں. آنسو تب گرتے ہیں جب انسان تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، مصیبت انتہا تک آتی ہے، پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، اللہ خالق ہے، باقی ساری چیزیں اس کی مخلوق ہے، اور خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اپنے عقیدوں کی میرے محترم بھائیو اصلاح کرنی چاہیے. وہ اتنی بڑی ذات ہے میرے محترم بھائیو، ذرا اندازہ کیجئے، کیا وہ ہماری حاجتیں نہیں پوری کرے گا؟ کیا ہماری مشکلیں نہیں پوری کرے گا؟ کیا ہمیں وہ شفا نہیں دے گا؟ کیا ہمیں وہ رزق نہیں دے گا؟ کیا ہمیں وہ اولاد نہیں دے گا؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں. وہ خالق ہو اور ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور سے اولاد مانگے کہ فلاں ہمیں اولاد دے گا، فلاں ہمیں بیٹا دے گا. میرے محترم بھائیو، یہ انتہا کی جہالت ہے. جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کا نام ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا، کیا وہ اپنے بندوں کو اولاد نہیں دے گا؟ اب باقی میرے محترم بھائیو اس کی حکمت کے فیصلے ہیں. کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو مکس دے رہا ہے، کسی کو نہیں دیتا. یہ اس کی حکمت کے فیصلے ہیں. وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے، وہ اللہ سب جانتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے.